زمین پہ سجدوں کی بستی بسانے آیا ہے، آ گیا آ گیا دیکھو آ گیا، زمین پہ سجدوں کی بستی بسانے آیا ہے، آ گیا آ گیا دیکھو آ گیا، حسین کا سجاد، 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 حسین کا سجاد۔ عقد البنی سے علی نے کیا، جس کی خاطر وہ شیر جہاں گیا، بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدرداں گیا، خوش ہیں حسنین و ام البنین و ولی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور صاحباں آ گیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی بی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام، انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه، اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف، فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي، وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، ودنا الحسين نحو
السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فدخل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدائك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ووسيعي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. وأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. مومنین اکرام محمد و آل محمد. ولادت باسعادت جناب امام زین العابدین علیہ السلام اب آپ تمام مومنین کو مبارک ہو. رب کریم سے التجا ہے کہ اس مولود کی عظمت کے صدقے میں ہم تمام حضرات کو جو حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں اپنی رحمت سے قریب فرمائے. جو مومنین مومنات کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں رب عظیم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تنگ دست اور نادار ہیں ان کی تنگ دستی اور ناداری کو دور فرما دے. اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام بیمار کربلا کی آمد کے صدقے میں ان کی بیماری کے صدقے میں یا رب کریم جو مومنین مومنات کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو مومنین اولاد کے متمنی ہیں ان کو نعمت اولاد سے سرفراز فرما. ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جشن کے آغاز کے لیے ایک بلند نعرہ مولا علی کا سنا دیجیے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. وہ کرتا ایک دو کو اور دو کو چار دریا پر. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر. جو دیکھا گیز میں غازی کو بغداد مچ گئی ہر سو. جو دیکھا گیز میں
غازی کو بغداد مچ گئی ہر سو بگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر کہاں دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہاں دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوا ہے آپ کیوں سرکار دریا پر علی کا شیر لے جاتا علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدارو پیروں سے اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدارو پیروں سے کچل دیتے میرے عباس کاروار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر اجازت جنگ کی مل جاتی جو صدقہ سکینہ کو اجازت جنگ کی مل جاتی جو صدقہ سکینہ کو تو لاشوں کے نظر آتے تھے عباس دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر وہ کرتا ایک دو کو اور دو کو چار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد آل محمد صلوات بانی دیگر نعرہ صلوات جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں
مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام، جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، جب بھی آلودہ فضاؤں میں کھلے ان کا علم، پاک کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام، پاک کرتا ہے فضا حضرت عباس کا نام۔ مجھ کو بچپن سے میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، مجھ کو بچپن سے میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام۔ تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، تھی کڑی دھوپ مگر مجھ پہ گھنا سایہ تھا، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام۔ پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام۔ درود بر محمد آل محمد۔ دین احمد کے پاس سجا دین احمد کے پاس سجا دین احمد کے پاس سجا مقصد شہر کے رازداں سجا مقصد شہر
قدم کو حسرت سے تیرے نقش قدم کو حسرت سے تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، اور جتنی مد ہے حسین کرتا ہوں، جتنی مد ہے حسین کرتا ہوں، اتنا ہوتے ہیں مہربان سجاد، اتنا ہوتے ہیں مہربان سجاد، آکے اس جشن میں ہوا احساس، آکے اس جشن میں ہوا احساس، جیسے موجود ہے یہاں سجاد، جیسے موجود ہے، آکے اس جشن میں ہوا احساس، جیسے موجود ہے یہاں سجاد، اور ڈوب جاتا سفینہ اسلام، ڈوب جاتا سفینہ اسلام، گر نہ بن جاتے بادبان سجاد، گر نہ بن جاتے بادبان سجاد، دین احمد کے پاسبان سجاد، پر محمد و آل محمد۔ سلوات دیتے ہیں۔ چار مصرے۔ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی، بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی، کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے، کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے،
نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی، کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے، نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی۔ درود بھیج دیجیے۔ چار میں سے واپس کرتا ہوں۔ کربلا والے شہیدوں کو نہ مردہ جانیے، سو رہے ہیں سب لباس زندگی پہنے ہوئے، سو رہے ہیں سب لباس زندگی پہنے ہوئے، فتح جب خیبر ہوا دست علی آزاد تھے، تو نے تخت شام الٹا ہتھ کڑی پہنے ہوئے، تو نے تخت شام الٹا ہتھ کڑی پہنے ہوئے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ چارویں سے اور پیش کرتا ہوں۔ دین نبی کو مل گئی ایک جاویداں حیات، وابستہ ہو کے فاطمہ کے نور عین سے، بھرتا نہ کیسے دستے سخی کا سہ گدھا، اسلام بھی مانگ رہا تھا حسین سے، اسلام بھی مانگ رہا تھا حسین سے، دین نبی کو مل گئی۔ بس آخری چار میں سے اور کرتا ہوں، مولا عباس علیہ السلام نے۔ حسن کی روح دل شبیر کا شان علی پائی، زہر قسمت کے جس نے ہر صفت معصوم کی پائی، دعا زہرا کی حیدر کی تمنا، چین زینب کا انہیں یکجا کیا تو ذات عباس علی پائی، انہیں یکجا کیا تو ذات عباس علی پائی، حسن کی روح۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عابد و زاہد بات سن لو میری، پنجتن کا وسیلہ ہی کام آئے گا، عابد و زاہد
ایک دو تین پینے کا عادی نہیں، 5 پیتا ہوں ادنا شرابی نہیں، 1 2 3 پینے کا عادی نہیں، 5 پیتا ہوں ادنا شرابی نہیں، میری توہین ہے گر میں واپس کروں، جبکہ ہاتھوں میں کوثر کا جام آئے گا، عابد و زاہد۔ درود پڑھ لیں۔ چند اشعار جناب فضل۔ شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے حبش کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے۔ دہر میں دیکھو ہر جا پر بہت مشہور ان کی وفا ہے، ایک ہے عباس اور پاک فضا، فرق ان میں بھلا کون سا ہے، مجھ سے پوچھو تو فرق وفا کا، ایک ہے چاند اور ایک چاندنی ہے، حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، اشک بہ بہ کے یہ ہیں بتاتے، یہ مقام عقیدت ہے کیسا، کوئی دنیا میں مجھ کو بتائے، مرتبہ ہے ملا کس کو ایسا، اس کو کس نام سے، اس کو کس نام سے میں پکاروں، جس کے دامن میں زینب پلی ہے، جس کے دامن میں زینب پلی ہے، جا رہے ہو مگر یاد رکھنا، بے اجازت لہد میں نہ جانا، روب اس پہ نہ ہرگز جمانا، بات کرتے ہوئے سر جھکانا، در حقیقت وہ میرے نبی کو فاطمہ کی طرح لاڈلی، ہم نے دیکھا وہاں ہم سے پہلے انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں، سخت پردہ ہے لوٹے ہیں فوراً، اس کے مہمان آئے ہوئے ہیں، لے کے بیٹوں کو فضا سے ملنے، دہر میں فاطمہ گئی ہیں، لہد میں فاطمہ گئی ہیں،
حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے۔ صلوات پر محمد۔ ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے، رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، چلتی رہی مولا کے جو، چلتی رہی مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، میں نام کے عابد پہ پہنتا ہوں جو بیڑی، میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، آزادیاں جاتی ہیں، آزادیاں جاتی ہیں قدموں میں سمٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، تم عابد بیمار کو بیمار نہ سمجھو، دم لے گا ہزاروں سے، دم لے گا ہزاروں سے اکیلے ہی نمٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، بے چینیاں رہتی ہے صدا میرے بدن کو، بے چینیاں رہتی ہے میرے بدن کو، مات میں ملتا ہے سکون، مات میں زنجیر سے کٹ کر،
ہے سجاد سے ہٹ کر وارث قرآن سے الفت نہیں رکھتا تو وارث قرآن سے الفت نہیں رکھتا کیا فائدہ ہوگا تجھے کیا فائدہ ہوگا تجھے قرآن کو رٹ کر ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر ایک بار اور صلوات پڑھ دیں. مولا سجاد کی شان میں 2-3 اشعار. جن کو سجاد ہے کہتے وہ علی آئے ہیں جن کو سجاد ہے کہتے وہ علی آئے ہیں جن کو سجاد ہے کہتے وہ علی آئے ہیں قبلہ کعبہ جنہیں سمجھے وہ علی آئے ہیں جن کو سجاد ہے کہتے وہ علی آئے ہیں جن کی تعظیم کو جھکتا ہے وہ فرش خدا جن کی تعظیم کو جھکتا ہے وہ فرش خدا جن کے پاؤں سے لپٹ کر رہا فرش خدا جن پہ عظمت ہوئی صدقے وہ علی آئے ہیں جن کو سجاد ہے کہتے وہ علی آئے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. نایاب حلوری صاحب کا ایک کلام جو دن میں نے پڑھا تھا. شہر سرور کی آب و ہوار ہے 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 جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا اے طبیب اس مرض کی دوار ہے اے طبیب اس مرض کی دوار ہے اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مقصر بتا کیا تماشا ہے یہ اے مقصر بتا کیا تماشا ہے یہ آیتیں اور ہیں
ترجمار ہے، آیتیں اور ہیں ترجمار ہے۔ حرملار حر کیسے ایک ساتھ ہوں، حرملا اور حر کیسے ایک ساتھ ہوں، حرملار حر کیسے ایک ساتھ ہوں، حرملار حر کیسے ایک ساتھ ہوں۔ لعنتیں اور ہیں مرتبار ہے، لعنتیں اور ہیں مرتبار ہیں، شہر سرور کی آب و ہوار ہے۔ دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو، دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو، دوغلے مفتیوں اپنی حد میں رہو۔ اب بھی غیبت میں ایک مرتضار ہے، اب بھی غیبت میں ایک مرتضار ہے، شہر سرور کی آب و ہوار ہے۔ اس میں ایک شعر کا اضافہ میں نے کیا بطور خاص۔ کر کے ماتم یزیدوں کو مارے ہے تو، کر کے ماتم، کر کے ماتم یزیدوں کو مارے ہے تو، کر کے ماتم یزیدوں کو مارے ہے تو، کر کے ماتم یزیدوں کو مارے ہے تو۔ ماتمی یہ تیرا اصل ہار ہے، ماتمی یہ تیرا اصل ہار ہے، شہر سرور کی آب و ہوار ہے۔ بسم اللہ۔ بقائے ارض و سما کو حسین کافی ہے، بسم اللہ۔ بقائے ارض و سما کو حسین کافی ہے، کہ لا الہ کی پناہ کو حسین کافی ہے۔ یزید کیسے خدا کی مخالفت کرتا، وہ جانتا تھا خدا کو، حسین کافی ہے۔ امام حسین اسلام کی اچھا یہ کربلا کا موضوع ہے کربلا، لیکن مولا کا ایک خطبہ ہے فضائلی، امام حسین کا خطبہ، وہ میں نے شعروں میں جناب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ابن سعد سے مولا نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خونی زمین ہے، مولا کہاں آپ آ گئے ہیں ہمارے خلاف، یہ خون کی پیاسی زمین ہے۔ تو مولا اسے جواب میں کہہ رہے ہیں، وہ جواب میں نے شعروں میں مولا کہہ رہے ہیں، اللہ کا ارادہ موت کو جینا سکھا دوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ موت کو جینا سکھا دوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ لٹا کر گھر کٹا کر سر، میں تیرا سر جھکا دوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔ اور اسی صحرا میں رہنے کو مولا نیچے آئے گا، اسی صحرا میں رہنے کو مولا نیچے آئے گا، میرے سجدے پہ بکنے آج اللہ نیچے آئے گا۔ میں آج اس دشت کی قیمت کو جنت سے بڑھا دوں گا، مجھے شبیر کہتے ہیں۔
نبوت کی ہے میں اس میں ولایت کا ثبوت ہے یہ مٹی رش کے جنت ہے میرے حر کا لہو ہے یہ میں اس مٹی سے دنیا کے مریضوں کو شفا دوں مجھے شبیر کہتے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں بقائے آدمیت کا مجھے ساس کافی ہے وگرنہ ساری دنیا کو میرا باس کافی وگرنہ ساری دنیا کو میرا باس کافی ہے میں چپ رہ کر یزیدیت کی بنیادیں ہلا دوں مجھے شبیر کہتے ہیں اب یہ شعر سننا مولا کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ کہ تیرے 9 لاکھ کا انجام بالآخر فنا ہوگا تیرے 9 لاکھ کا انجام بالآخر فنا ہوگا 72 ہیں بقا کیونکہ 72 میں خدا ہو کیا شعر میں کہہ رہا ہوں تیرے 9 لاکھ کا آخر یہی انجام فنا ہوگا 72 ہیں بقا کیونکہ 72 میں خدا ہوگا بجھا کر میں دیا تیرے ارادوں کو جلا دوں گا مجھے شبیر شکریہ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں جو تشنا ہو کے دریا چھین لے تشنا پلٹ آئے جو تشنا ہو کے دریا چھین لے تشنا پلٹ آئے وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں صلوات پڑھ دیجیے مولا سجاد کی شان اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خطار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خدار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد
اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیا، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت کرتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت کرتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، ایک حاکم کو یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے آپ بھی علم دیکھ کے گھبراتے ہیں، اس لیے آپ بھی علم دیکھ کے گھبراتے ہیں۔ بے وفاؤں کو وفادار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ محمد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نیچے سے ایک سرکاری اعلان کر رہا ہوں بھائی، اس لیے یہاں سے کروں، نہیں تو وہاں سے میرے ٹائم میں سے نکل جائے گا۔ یہ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ کل شام کو 7:30 بجے عرفان غازی صاحب کی قیام گاہ جو ریکس پہ ہیں، وہاں پر جشن میلاد شعبان منعقد ہو رہا ہے، جس میں رضوان زیدی صاحب اپنی منقبت خوانی پیش کریں گے۔ ان کا گھر ریکس روڈ پہ ہے۔ اب تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیے گا۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری ہو گیا دروات محمد والے محمد 4 میں
مقصد شبیر کا تو ہی علم بردار ہے، مٹھیوں میں تیری صبر و ضبط کی رفتار ہے، او تیری چوکھٹ پر مسیحائی بھی ہے زیر علاج، صرف کہنے کے لیے تو عابد بیمار ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار۔ کون کہتا ہے اسیرو ناتواں سجاد ہیں، کون کہتا ہے اسیرو ناتواں سجاد ہیں، جرأت و ہمت کا ایک کوہ گراں سجاد ہے، جو کبھی خم ہو نہیں سکتا ستم کے سامنے، عزم و استقلال کا وہ آسمان سجاد ہے، اور تجھ میں کیا دم ہے جو کرے قید تو سجاد کو، ظلم کے بانی تیرے بس میں کہاں سجاد ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ کربلا کا گر نتیجہ میں لکھوں تو یہ لکھوں کہ جادواں شفیریت ہے، جادواں سجاد ہے، دشمنوں یہ سوچ کر بڑھنا زاداری کی سمت، دشمنوں یہ سوچ کر بڑھنا زاداری کی سمت ہے، جہاں شہ کی آزاداری وہاں سجاد ہے جہاں شہ کی آزاداری وہاں سجاد ہے، ہر فلا کے حق میں قرآن شہادت ہے حسین، اور قرآن شہادت کی زبان سجاد ہے، کہہ رہی ہے ان کے سجدوں کی فراوانی کی ذوق، سجدہ شبیر کے روح رواں سجاد ہے، دھوپ کفر و جہل کی کہتی ہے یہ اے حسن، مطمئن ہے دین خالق صاحبہ سجاد ہے، کون کہتا ہے اسیر۔ درود الحمد والے آئیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ جانے کس قدر، نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو، جہاں پر قاسم و اکبر تھے اور سجاد جیسے تھے، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو، نہ جانے خوبصورت. صلوات پڑھیے. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے، جس کو شبیر رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے، جس کو شبیر اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا، میرے ان گنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش، ان گنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش، ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، وہ بھی کرتی
تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں. باقی اسلام نہیں چاہتے بر محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلاة پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، دامن وقت میں جو ہے وہ بہت ہی کم گنجائش ہے. لایا تو ویسے بہت ہوں، لیکن یہ کچھ برادران کی جو ہے پرانی خواہشیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا. تو بہرحال جو ہے کچھ برادران کی خواہشیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھی جائیں گی. عظمت آل محمد پہ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. ذرا سا قریب آ جائیں، اگر جو ہے وہ طبیعت پر جو ہے گراں جو ہے نہ گزرے تو ذرا سا قریب آ جائیں. میں آپ کا زیادہ وقت درکار جو ہے نہیں لوں گا. تھوڑا سا مجھے شب عید ہے، شب ولادت ہے، یہ چار مصرے آپ کے سنے ہوئے ہیں، پھر سے جو ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. آج میں خانے کا رنگ اتنا گلابی ہو گیا. مولانا آپ کے لیے نیا ہے. آج میں خانے کا رنگ اتنا گلابی ہو گیا کہ جس نے
ساقی کی طرف دیکھا شراب جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی نجس میری طینت پاک تھی میں بترابی ہو گیا میری طینت پاک میری طینت پاک تھی میں بترابی ہو گیا صلوات پڑھیں محمد والے محمد دیکھیں آج سب خواہشوں کا پڑھ رہا ہوں آج آپ کی بہت دن سے جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ گزارشات حکم جو ہے وہ معطل رکھے ہوئے تھے آج اس کو جو ہے وہ کس لیے کہ میں کل جا رہا ہوں نہیں پتا برگشتی دورت نہ دورت کاکل زیست سردار سوارے نکلے کاکل زیست سردار سوارے نکلے تو مستی عشق جو بھڑکی تو شرارے نکلے یہ شرارے آگ کے شعلوں کو شرارے کہتے ہیں یہ وہ پہننے والا شرارہ نہ سمجھے صلوات پڑھے محمد والے نوجوان لڑکے نہیں نوجوان بیٹھے ہوئے کچھ کا کچھ سمجھ لے تو مستی صلوات پڑھے محمد والے شب ولادت ہے مستی عشق جو بھڑکی تو شرارے نکلے تو ہم علی والوں کی مستی پہ ہو رحمت حق کی ہم علی والوں کی مستی پہ ہو رحمت حق کی پی کے بہے کے بھی تو کوثر کے کنارے نکلے پہلی مرتبہ یہ 4 مصرے پڑھ گئے تھے ایک صاحب نے 4 مصرے کہے تھے جب بھی پی ہے ولایتی پی ہے صلوات پڑھے محمد ممدو کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو لایا تھا وہ پڑھ کے انشاءاللہ وہ کلام جس کی جو ہے وہ بہت زیادہ فرمائش کی گئی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں خاموشیوں کو اتنا اثردار کر دیا خاموشیوں کو اتنا اثردار کر دیا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا ذرا جا کر بیدار ہو کر کے سنیے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا
سرور کے لال دین کے سردار آپ نے، سردار آپ نے، سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا، بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا۔ ششمائے مجاہد کے حوالے سے اصغر تمہاری دور نگاہی پہ ہو سلام، اصغر تمہاری دور نگاہی پہ ہو سلام، نگاہی پہ ہو سلام، نگاہی پہ ہو سلام۔ ہنس کر ستم کے وار کو بیکار کر دیا، ہنس کر ستم کے وار کو بے وار کر دیا، تو اس کو عبور کر نہیں سکتی ستم کی فوج، اس کو عبور کر نہیں سکتی ستم کی فوج۔ خطبات کو امام نے دیوار کر دیا، خطبات کو امام نے دیوار کر۔ ہر ایک یہاں پر عاشق اہل بیت جذبہ مختار لیے بیٹھا ہے، اب اس کے نام پاک سے ڈرتے ہیں سب یزید۔ اب یہ دور ہے کہ ہر عزادار مختار بن کے دنیا کا مقابلہ کرے، اب اس کے نام پاک سے ڈرتے ہیں سب یزید، ڈرتے ہیں سب یزید، ڈرتے ہیں سب یزید۔ سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا، سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا، مختار کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک مطلب دو شعر، اس کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ وقت سے پہلے ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ حکم ہے، میں جو ہے وہ طبیعت برابر نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں، اگر آواز پھٹ گئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ علم دین حق کا اٹھانا پڑے گا، سجانا پڑے گا، سوری آپ کے چکر میں ہم اٹھانا بول دیے۔ علم دین حق کا سجانا، سجائیں گے تبھی تو اٹھائیں گے۔ علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا، تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو بغض حیدر، چھوڑ دو بغض حیدر، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ جو بننا ہو حافظ کلام خدا کا، کلام خدا کا، جو بننا ہو حافظ کلام خدا کا،
تو نیزے پقر سنانا پڑے، تو نیزے پقر سنانا پڑے گا، سنانا پڑے گا ماتمی لوگوں کے لیے۔ اگر چاہتے ہو بڑھے زور بازو، بڑھے زور بازو، اگر چاہتے ہو بڑھے زور بازو، بڑھے زور بازو، تو غازی کا پرچم اٹھانا پڑے، تو غازی کا پرچم اٹھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی، بس ایک پیغام، فضائل آپ نے سنے اشعار میں، جو فضائل کا سمندر کو عقیدت اور مدحت کے کوزے میں سمویا جاتا ہے، یہ ایک کمال ہے، اور وہ آرٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ فضائل سے آپ حضرات واقف ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں کہ جو آپ کے اور ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام شب ولادت ہے، ایک پیغام جو حضرت سرکار سید الساجدین سے ہم کو مل سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ امر ہے، ایک دو فعل اور دونوں بھی فعل امر ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرو اور ساجدین میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا تم سے تقاضا کچھ زیادہ نہیں ہے، تم اللہ کے ساجد بندے بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوگا کب؟ جب انسان اس کی نعمتوں کے شکریہ کے طور کے اوپر اس کے امر کو بجا لاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دے۔ آپ سے زیادہ تقاضا نہیں ہے، اور یہ ایک قانون کلی ہے، اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں سے ہو جاؤ، تو قرآن اور اللہ کا تقاضا انسان سے زیادہ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں، آل محمد سے جو حکم تھا اس سے آگے بڑھ کر کے اس کا سجدہ کر کے بتایا۔ تو اللہ نے بھی کہا، میں نے کہا ساجدین میں سے ہو جاؤ، لیکن ایسا سجدہ کیا کہ سجدے کو اپنی منزل معراج تک پہنچا دیا۔ اب تم صرف ساجد نہیں ہو، تمہارا لقب سید الساجدین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ایسا سجدہ کیا ہے، کوئی ایسا وقت بتا دیں، اور واقعاً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، یہ ہاتھ اس کے ماتم میں پیروی کے لیے اٹھتے ہیں، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا ساجد ہے، جو سب سے بڑا عابد ہے وہ سب سے بڑا عزادار ہے۔ غور کیجئے گا، بس ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ پیغام کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ جہاں پر حق کا مسئلہ ہو وہاں پر خاموشی اختیار کرنا، یہ اوامر خدا پر ظلم ہے، یہ شریعت پر ظلم ہے، یہ اسلام پر ظلم ہے۔ وہ سجاد جو راہ شام و کوفہ میں خاموش رہے، وہی دربار میں وہ خطبے دے کہ ظالم کا قلعہ کما ہو جائے اور ظلم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے۔ خطبات پڑھیں، وہ چیزیں جو چوتھے امام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ایک آشنائی نوجوانوں کے حوالے کروں، تاکہ سمجھے تو صحیح، جانے تو صحیح کہ 35 سال کے اس گریے کے عرصے میں ہمارے لیے ہدایت کا کیا سامان فراہم کیا ہے۔ ہم کو صرف امام کے آنسو نہیں دیکھنے ہیں، ہم کو امام کا وہ سجدہ بھی دیکھنا ہے جو قید خانے کے اندھیرے میں امام نے قید خانے کو مسجد بنا دیا۔
بھوک و پیاس کے عالم میں جہاں گریہ کیا ہے وہاں قید خانے کی تاریخ میں اللہ کے وہ سجدے بجا لائے ہیں سید الساجدین نے کہ تاریخ نے سید الساجدین کا لقب دیا ہے۔ 35 سال کے عرصے میں امام کا کام کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد ایسے حالات ہیں کہ کھل کر کے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، اور امام کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس قربانی کو اس منزل مقصود تک پہنچائے جس کے لیے حسین ابن علی نے سارا گھرانہ دے دیا۔ کیسے کیسے مصائب کا جملہ ہے عزیزان گرامی، لیکن عرض کرنا ضروری ہے۔ آنسو روئے گریا، لوگوں نے آخر میں پوچھنا شروع کیا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے گا، انا ابن العطشان بکربلا، میں کربلا کے پیاسے کا بیٹا ہوں، ہے کہ نہیں؟ انا ابن، آپ غور کیجئے گا، فقرہ میں فراموش کر رہا ہوں، لیکن یبن رسول اللہ الذی قتل عطشانا الذی قتل جائعا، اپنے باپ کی بھوک پیاس، ان کی غربت، یہ ایک کام تھا امام کا تاکہ پیغام کربلا کو عام کیا جائے۔ دوسرا کام امام کا دعاؤں کے قالب میں، مناجات کے قالب میں پیغامات اسلامی کو پہنچایا جائے۔ انصاف سے بتائیے، ہم عزاداری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم دعاؤں میں امام کی پیروی کرتے ہیں؟ زیارت امین اللہ، امام نے اپنے جد کے لیے، جب نجف کا نام و نشان نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ نجف میں مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی مزار اور قبر مبارک ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، اس زمانے میں امام نے ابو حمزہ سمالی کو یہ زیارت امین اللہ تعلیم دی۔ اہم کیوں ہے زیارت امین اللہ؟ کیوں اتنی زیادہ اہم ہے؟ اس لیے کہ جو تقاضے اس زیارت امین اللہ میں ایک بندہ خدا سے کرتا ہے، 13 حاجتیں ہیں جہاں پر دنیا و آخرت کی، جہاں بندہ اپنے رب سے امیر المؤمنین کے صدقے میں سوال کرتا ہے۔ کیا ہم کو ضروری نہیں ہے کہ وہ حاجتیں لینے کے لیے ہم زیارت امین اللہ کو اپنا وتیرہ بنائیں؟ ابو حمزہ سمالی، بہرحال زیادہ میں نہیں جاؤں گا، امام سے 200 سے زیادہ دعائیں وارد ہوئی ہیں جس میں معارف اسلامی کا خزینہ ہے، جس میں سے صحیفہ سجادیہ میں 50-51 دعاؤں کو جمع کیا گیا، بقیہ مفقود۔ دعائیں مکارم الاخلاق، مناجات 15، یہ وہ دعائیں ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عزادار ہو اور امام کی ایک مرتبہ پوری حیات میں صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ نہ کرے۔ یہ گریے کے ساتھ، یہ کربلا کے عزادار کی گریے کے ساتھ نکلنے والی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور کیجئے گا عزیزان گرامی، بہرحال میری گزارش ہے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بہرحال بات بہت تھی، لیکن میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن میری گزارش ہے کہ حد اقل امام نے جس 35 سال کے عرصے میں جو تعلیمات دعاؤں کی شکل میں ہم تک پہنچا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حد اقل جہاں ہم ایک عزادار ہیں، ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے، ایک ماتمدار ہونے کی حیثیت سے، کہ ہمارا پیر، ہمارا رہنما، ہمارا مقتدا جو عزاداری میں ہمارا آئیڈیل ہے، اس کی زندگی ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھیں۔ اس لیے کہ صرف امام کی زندگی مصائب پر منحصر نہیں ہے، اسی 35 سال کے دور میں معجزے بھی دکھلائے، لوگوں کی مدد بھی کی ہے، یہاں تک کہ امام سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم ہم اور آپ آج اگر منزل عطا آتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، پہلے اپنوں کو دو۔ امام رات کے اندھیرے میں چہرے پر نقاب ڈالے، روٹیوں کا گٹرا زمین جو ہے یہ اپنی پشت پر رکھے ہوئے، اور خالی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی زندگی نہیں، بلکہ اگر آپ ہر امام اس عنوان سے آپ اگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا، کھٹکا مار کر کے دق الباب، دروازہ کھولا، روٹی حوالے کا، تم نہیں پتا کون ہو جو ہر رات آ کر کے ہماری غذا، ہمارے کھانے کا انتظام کرتے ہو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ایک وہ ہیں جو اپنے جو ہم کو اپنا امام کہتے ہیں لیکن ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ ہم جیسا آدمی ہوتا کیا کرتا؟ نقاب اٹھاتا نہیں، پہلے بات تو ہم نقاب ہی نہیں لگا کے جاتے، دن کے اجالے میں جاتے تاکہ پبلک ہم کو دیکھے کہ یہ آدمی مدد کر رہا ہے، رات کے سناٹے میں ہم نہیں جاتے۔ امام چہرے پر نقاب ڈالے مدد کر رہے ہیں، سامنے والا کہہ رہے تم نہیں پتا کون ہو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ایک وہ ہے جو ہم کو، جو اپنے آپ کو ہمارا امام کہتے لیکن ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔
اپنا پرایا نہیں دیکھا ہے امام نے بندگان خدا کی مدد کے لیے آئیں خدا کی بارگاہ میں اسی امام سید الساجدین امام زین العابدین کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں. پروردگار جن جن افراد نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں جو مریض ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جن جن افراد نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں میرے مالک ان کی حاجات کو روا فرما. یہاں جتنے افراد مشکل لے کر کے آئے خدا بحق امام چہارم ان کی مشکلوں کو آسان فرما. جو صاحبان اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بزرگوں کو حیات طولانی عطا فرما. نوجوانوں کا تحفظ فرما. بے روزگار کو روزگار عنایت فرما. روزگار سے جو افراد ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. علماء و مراز کرام کی حفاظت فرما. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کے جس حال میں ان کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما. عزاداران حسین ابن علی کا تحفظ فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. عالم مسلمانان جہان مظلومین جہان کی حفاظت فرما. ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہو پالنے والے حکومت اسلامیہ کو تحفظ عنایت فرما. حالات ذرا سا تنگ ہیں آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور شامل کریں. جو دنیا کی نظر میں جرم ہے اہل بیت کا نام لینا لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جانیں دے کر کے وہ اہل بیت کا نام لے رہے ہیں. ان کی حفاظت کے لیے ہم دعا کریں صرف اور صرف ہمیشہ ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں. اور امام زمان خدا تیری بارگاہ میں دعا ہے. شب ولادت امام چہاروں میں تیری بارگاہ میں دعا ہے. بھیج دے وارث حقیقی منتخب خون حسینی کے ظہور انور میں تعجیل عنایت فرما. آئیں مل کر کے امام چہاروں کے حضور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے وہ فقرہ دعائے توسل کا پڑھیں اور انشاءاللہ ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ. مل جل کے امام کی بارگاہ میں یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك حاجاتنا يا وجيها. خدایا بحق امامت اشفع لنا عند الله يا وجيها. الله اشفع لنا يا وجيها. اشفع لنا عند الله. اللهم كن لوليك حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی حضرت فاطمی زہرا و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات.
بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان۔ بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدردان آ گیا۔ خوش ہیں حسنین و ام البنین و ولی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت۔ خوش ہیں حسنین و ام البنین و ولی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت۔ ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور صاحبان آ گیا۔ ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور صاحبان آ گیا۔ وارث حمزہ و جعفر و مرتضیٰ تا قیامت علم